ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ عاجزہ نور ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزنی اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا۔ ارے جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی اور شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آیا تو ناگہاں اطراف عالم میں ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات، خوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے، یہ خوشخبری سنانے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری مہتاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خوشخصالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 برس سے جلا ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے اور 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کا بالکل یکایک خشک ہو جانا، شام اور کوفے کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے تمام محلات حضرت آمنہ نے دیکھ لیے۔ اس کی روشنی میں یہ تمام واقعات یہ خوشخبری سنا رہے تھے، تمام عالم کائنات کو یہ بتا رہے تھے، مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے۔ گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، ہر قوم اور ہر ملک میں نبی آئے۔ اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا، کسی گوشے اور چپے والوں کو محروم اور مایوس نہیں کیا ہے، بے سہارا بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ آسمانی ہدایت آئی، کتابیں نازل ہوئی، نبی اور رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے اللہ کی طرف بلایا، سب نے اللہ کے دین کی دعوت دی، نیکیوں کی تلقین کی، برائیوں سے روکا۔ نبوت و رسالت کا یہ سنہرا سلسلہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ احمدی مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہو سکتا۔ نبوت و رسالت کی حسین و جمیل عمارت اور مکمل ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہی، کوئی کسر نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد
تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے اور سارے نبیوں کے خاتم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک عمارت بنائی اور بہت خوبصورت عمارت بنائی، اسے مکمل کر دیا، لیکن اس کے کنارے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے حسن و خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی رہ گئی ہے اگر وہ بھی پر ہو جاتی تو کیا اچھا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو، فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ حضور کے آنے سے آخری اینٹ جڑ گئی، نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ یہ واقعہ، یہ پیغام، نبوت و رسالت کی عمارت مکمل ہو گئی۔ حسن میں جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بدلی آئی، اس میں بادل کے اندر روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنانے کی آواز تھی۔ میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ انہیں مشرق و مغرب کی گشت کراؤ، انہیں سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے۔ اسی طرح انہیں تمام جاندار مخلوق، جن و انسان، چرن پرن کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ کہتی ہے پھر وہ بادل چھٹ گیا اور لوگ آئے، سرکار کے مہر نبوت، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی، ایک لمحے کے بعد مجھے واپس کر دیا۔ عزیزان ملت، یہ تاریخی عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے نظام بگڑے ہوئے نظاموں کو سنوارنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔